وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ اب یہاں اچھی بات سے مراد نیکی کی دعوت بھی ہے، یہاں اچھی بات سے مراد برائی سے منع کرنا بھی ہے، یہاں اچھی بات سے مراد حسن اخلاق بھی ہے، اور یہاں اچھی بات سے مراد حق اور سچ بھی ہے، یہاں اچھی بات سے مراد اپنی زندگی کو اسلامی سانچے میں ڈھالنا بھی ہے، یہاں اچھی بات سے مراد قرآن و سنت کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھام کر کے صراط مستقیم پر گامزن ہو کر کے منزل مقصود کی جانب چلنا بھی محترم حضرات مراد ہے۔ تو یہاں اچھی بات سے مراد نیکی کا حکم دیں اور برائیوں سے منع کریں۔ اب اس میں بہت سارے طور اور طریقے ہیں، تو قرآن مجید اور فرقان حمید نے یقیناً انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا ہے کہ بشرطے کہ انسان قرآن و سنت کا دامن تھام لے، اور جب قرآن و سنت کا دامن تھام لیتا ہے تو یقیناً وہ انسان کامیابیوں سے ہمکنار کر دیا جاتا ہے۔ ترمذی شریف اور بیضاوی کے اندر یہ حدیث پاک ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی مومن بندے کے چھوٹے بچے کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آن کر کے اس چھوٹے بچے کی روح کو قبض کرتے ہیں، یعنی اللہ کے فرشتے ملائکہ اللہ کے حکم پر کسی مومن بندے کے چھوٹے بچے کی روح قبض کرتے ہیں، اور جب اس بچے کی روح قبض کرنے کے بعد وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو مخاطب کر کے پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، کیا تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح کو قبض کر لیا ہے؟ اور ایک سوال یوں بھی ہوتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، کیا میرے اس بندے کے دل کے پھل کو توڑ کر کے آ گئے ہو؟ وہ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہاں، تیرا حکم تھا، ہم اس بندے کے دل کے پھل کو توڑ کر کے آ گئے ہیں، ہم اس بچے کی روح کو قبض کر کے آ گئے ہیں۔ اب اللہ کریم جب یہ پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے، تو بنیادی طور پر محترم حضرات اس بات کو آپ بھی سمجھ سکتے ہیں، کیا اللہ کو نہیں پتا کہ یہ فرشتے کہاں گئے تھے؟ کیا رب کو نہیں پتا کہ یہ فرشتے کہاں سے لوٹ کر کے آ رہے ہیں؟ بھیجنے والا بھی خدا ہے اور روح قبض کرنے کا حکم دینے والا بھی خدا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی پوچھتا ہے کہ اے میرے فرشتوں بتاؤ کہ میرے اس بندے کے بچے کی روح قبض کر آئے ہو، اس کے دل کا پھل توڑ کر کے آئے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں یا اللہ، ہم اس بچے کی روح قبض کر کے آ گئے ہیں۔ اب اللہ کریم یہاں فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ اے میرے فرشتوں بتاؤ کہ جب تم میرے اس بندے کے دل کے پھل کو توڑ رہے تھے، اس کے بچے کی روح قبض کر رہے تھے اور اس کی روح قبض کرنے کے بعد لا رہے تھے، اے میرے فرشتوں بتاؤ اس وقت میرا وہ بندہ کیا کر رہا تھا جب اس کی زندگی کا مستقبل اس سے جدا ہو رہا تھا، جب اس کے دل کے پھل کو توڑا جا رہا تھا، وہ میرا بندہ اس وقت ان لمحات کے اندر اس پریشانی اور اس مشکل وقت کے اندر کیا کر رہا تھا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ اس مشکل وقت میں، اس پریشانی کے عالم میں، جبکہ اس کی زندگی کا سہارا جدا ہو رہا تھا، جبکہ اس کے دل کے پھل کو ہم توڑ کر کے لا رہے تھے، اس مشکل وقت میں بھی اے باری تعالیٰ تیرے بندے نے ناشکری کا مظاہرہ نہیں کیا، شکوہ اور شکایت کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ اس مشکل کی گھڑی میں تیرے بندے نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کا شکر ادا کیا، اے باری تعالیٰ تیری حمد بیان کی۔ اب دیکھیں
کہ اس بندے نے اس مشکل وقت میں، اس پریشانی کی گھڑی میں اللہ کی حمد بیان کی، اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب اس حمد بیان کرنے پر اللہ تعالیٰ نے انعام و اکرام کیا عطا کیا؟ فرمایا کہ اے میرے فرشتوں، تم میری نوری مخلوق ہو اور میرا وہ بندہ خاکی مخلوق سے تعلق رکھتا ہے، تم نوری مخلوق ہو کر کے جاؤ، جا کر کے میرے اس خاکی بندے کے لیے جنت کے اندر محل تیار کر دو اور اس جنت کے محل کے دروازے کے اوپر تختی لگا دو اور اس پر لکھ دو کہ یہ محل جنت کا میرے اس بندے کے لیے ہے جو اس مشکل گھڑی میں، اس مشکل کے وقت میں بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتا بلکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ محترم حضرات، یہ ہے اللہ کی حمد اور اللہ کے شکر ادا کرنے کا انعام و اکرام۔ جب انسان ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، رب کی حمد بیان کرتا ہے، تو اس کا یہ عمل راہ گاہ نہیں جاتا، اللہ کریم اس کا پورا پورا اسے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بنیادی طور پر محترم حضرات، اب یہاں قرآن نے ہمیں کیا فلسفہ دیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ اب لوگوں سے اچھی بات کہنا، محترم حضرات، لوگوں کو اچھی بات کی تلقین کرنا، یقیناً یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ جب آپ کسی کے ساتھ خیر کی بات کریں گے، کسی کو راہ راست پر چلنے کا حکم دیں گے، اس کو نیکی کی دعوت دیں گے اور اس کے مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیں گے اور حقوق العباد آپ پورے کریں گے، تو محترم حضرات اس کا بھی اجر آپ کا راہ گاہ نہیں جائے گا بلکہ پورا پورا آپ کو اجر و ثواب عطا فرما دیا جائے گا۔ آپ اپنے راسخین کاملین اکابرین کی سوال عمریہ اور ان کی زندگیوں کے پس منظر کو اٹھا کر کے آپ ریسرچ کریں اور ان کی زندگیوں کا مشاہدہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اکابرین راسخین نے، بزرگان دین نے، اولیاء کرام کی پرنور جماعت نے بے مثل و بے مثال زندگی گزاری ہے۔ چنانچہ اس حوالے سے امام جلال الدین رومی، جنہیں دنیا مولانا روم کے نام سے یاد کرتی ہے، آپ نے مفتاح العلوم شرح مسلمی مولانا روم کے اندر یہ واقعہ لکھا۔ حضرت سلطان العارفین بھائی یزید بسطامی رحمت اللہ علیہ، آپ جس محلے کے اندر رہتے تھے، آپ کے محلے کے اندر ایک بد کردار عورت نے آن کر کے ڈیرے ڈال دیے، اور جب اس بات کی خبر حضرت سلطان العارفین بھائی یزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کو ہوئی، لوگوں نے آن کر کے بتایا کہ حضرت ایک فحاشہ عورت ہے، بد کردار عورت ہے اور وہ ہمارے محلے کے اندر آ گئی ہے اور اس کے آنے کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے دین کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ آپ نے دین اسلام کی آبیاری کے حوالے سے، دین اسلام کی تبلیغ کے حوالے سے، دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے حوالے سے رات دن ایک کر کے محنت کی ہے۔ حضور ہمیں ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں یہ بدبخت عورت کی اس بد کرداری کی وجہ سے آپ کی اس محنت کے اوپر جو ہے کوئی ایسا حرف نہ آ جائے، آپ کی محنت پر کوئی مٹی اور گرد و غبار نہ آ جائے، لہذا آپ اس کا کوئی سد بات کریں۔ تو حضرت بھائی یزید بسطامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گھبراؤ نہیں۔ محترم حضرات، جب رات ہوئی تو بھائی یزید بسطامی نے اپنی جائے نماز لی اور جا کر کے اس بد کردار عورت کے گھر کے دروازے کے سامنے جائے نماز ڈالی اور عبادت الہیہ کے اندر مشغول ہو گئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ اب رات کا کچھ حصہ گزرا اور جو بھی اس عورت کے گھر کی جانب آتا تو حضرت بھائی یزید بسطامی کو جائے نماز پر کھڑے ہوئے دیکھ کر کے وہ اپنا راستہ بدل لیتا، اور جب کافی دیر گزر گئی اس مستورہ نے گھر کی کھڑکی کھول کر کے انتظار کرنے کے بعد دیکھا کہ میرا ابھی تک کوئی گاہک ہی نہیں آیا، آخر وجہ کیا ہے؟ جب گھر کی کھڑکی کھولی دیکھا تو ایک بابا ہے جو کہ گھر کے دروازے کے سامنے عبادت الہیہ کے اندر مشغول ہے۔ سمجھ گئی کہ میرے گاہکوں کے راستے کے درمیان یہی رکاوٹ ہے۔ اس نے آواز دے کر کے کہا کہ بابا، اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، آپ کسی اور جگہ جا کر کی عبادت کر لیں،
آپ میرے گھر کے راستے کو تو چھوڑ دیں، آپ نے اس راستے کا انتخاب کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا کہ آج تمہارا گاہک میں ہوں، بتاؤ کہ ایک رات کی قیمت تمہاری کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میری قیمت اتنی ہے۔ اب حضرت سلطان العارفین بایزید بسطامی نے فرمایا کہ دروازہ کھولو، میں تمہارے گھر میں آنا چاہتا ہوں۔ بایزید بسطامی نے جائے نماز لپیٹی اور اس کے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، مولانا روم فرماتے ہیں کہ جب آپ نے سیڑھیوں پر قدم رکھا، لوگوں کی نگاہیں آپ پر پڑی اور لوگ اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا کرنے لگے کہ اے باری تعالیٰ، اگرچہ بایزید بسطامی آج اگرچہ یہاں سیڑھیوں پر چلے جاتے ہیں، اگرچہ بایزید بسطامی آج اجڑ جاتے ہیں، تو ہمیں دین کی روشنی کیسے ملے گی؟ انہی کے ذریعے سے ہمیں دین کی روشنی مل رہی تھی۔ آج اگرچہ یہ بھی اجڑ جاتے ہیں تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہم تو بیار و مددگار ہو جائیں گے۔ بایزید بسطامی گھر کے احاطے میں تشریف لے گئے، جا کر کے مستورہ سے کہا کہ آج رات کی قیمت میں تمہیں ادا کروں گا، پر جو کچھ میں کہوں گا تمہیں کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے پہلے وضو کیا اور پھر اس سے حکم دیا کہ تم بھی اسی طرح وضو کرو۔ وضو کرنے کے بعد بایزید بسطامی جائے نماز پر کھڑے ہوئے، اس سے کہا کہ پیچھے جائے نماز ڈالو، تم بھی کھڑی ہو جاؤ۔ آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ کر کے نماز شروع فرما دی۔ اسے کہا کہ تم بھی نماز شروع کرو، جس طرح میں نماز پڑھتا رہوں گا ویسے ہی آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ آپ نے قیام کیا، اس کے بعد رکوع کیا، رکوع کرنے کے بعد سجدے میں چلے گئے۔ اب جیسے ہی سلطان العارفین بایزید بسطامی سر سجدے میں رکھتے ہیں، زارو قطار رونا شروع کر دیا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں رو رو کر کے التجا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ، اس بد کردار عورت کو یہاں تک لانا میرا کام تھا، تیری بارگاہ میں سجدہ ریز کروانا میرا کام تھا، آگے اس کی زندگی کو بدلنا تیرا کام ہے۔ تاریخ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ بد کردار عورت جب سجدے میں سر رکھتی ہے تو ایک فحاشہ کی حیثیت رکھتی ہے، جب سجدے سے سر اٹھایا تو وہ فحاشہ نہیں تھی بلکہ اللہ کی کامل ولیہ بن چکی۔ یہ ہے سجدوں کی برکت اور یہ ہے حمد کی تاثیر۔ محترم حضرات، اسی طرح حضرت سلطان العارفین بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ حکایات صوفیہ کے صفحہ نمبر 75 پر میں نے یہ واقعہ بھی پڑھا کہ حضرت سلطان العارفین بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ بزرگوں سے زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھو، وہ کس طرح محترم حضرات دین کی تبلیغ کرتے ہیں، ان کے انداز پر قربان ہو جائے۔ تو بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کہ جو گھر تھا آپ کے پڑوس میں ایک آتش پرست، ایک غیر مسلم رہتا تھا، اور جب رات ہوتی تو اس آتش پرست غیر مسلم کے گھر سے بچے کے رونے کی آواز سنائی دیتی۔ جب آپ کو اس بات کا علم ہوا کہ بچہ روتا ہے، آپ نے معلوم کروایا کہ پتہ کیا جائے کہ یہ بچہ کیوں روتا ہے، ان کو کیا تکلیف ہے۔ تو جب معلوم کروایا تو پتہ یہ چلا کہ اس آتش پرست کے گھر میں چراغ نہیں ہے، جب رات ہوتی ہے رات کے اندھیرے کی وجہ سے وہ بچہ روتا ہے، لہذا ان کے ہاں چراغ کی سہولت نہیں ہے۔ قربان جائیں سلطان العارفین بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت اور شان پر، آپ نے حسن اخلاق پر، کہ آپ نے وہ چراغ اپنے گھر کا اٹھا کر کے پڑوسیوں کے گھر بھجوا دیا۔ اب جب وہ چراغ بھجوایا تو گھر روشن ہو گیا اور اس کے نتیجے میں بچے کا رونا بند ہو گیا۔ اب اس بچے کے والد کسی سفر پر تھے، جب وہ سفر سے لوٹ کر کے واپس اپنے گھر آئے تو ان کی زوجہ نے انہیں یہ ساری کہانی بیان کر کے سنا دی کہ ہمارے گھر کے برابر میں جو بایزید بسطامی کا گھر ہے، یعنی مسلم گھر ہے، مسلمانوں کا گھر ہے، وہ بچہ روتا تھا کیونکہ ہمارے ہاں تو چراغ تھا نہیں، لہذا انہوں نے اپنا چراغ رات کے وقت ہمیں دے دیا کرتے۔ تو جب یہ ساری کہانی سنائی تو وہ آتش پرست رک نہ سکا۔ محترم حضرات، اس کے سینے کے اندر اسلام کا چراغ روشن ہوا، اس کے سینے کو اسلام کے چراغ نے اس طرح روشن کر دیا کہ
کہ وہ آتش پرست اپنے گھر سے باہر نکلا، بھائی یزید بسطامی کی خدمت عالیہ میں آپ کے قدموں میں حاضر ہوا، اور آپ کے قدموں میں آن کر کے اس نے کلمہ طیبہ پڑھا، اور آپ کے حسن اخلاق کو دیکھ کر کے کلمہ طیبہ پڑھ کر کے اسلام کی دولت سے مشرف ہوا۔